میں ایک واقعہ شیئر کروں گا جی کہ یہ جو گائے بکرے اور یہ مجھے بڑا شوق تھا. اچھا جب یعنی ہاں میں والد صاحب کے ساتھ ضرور جاتا تھا. میرا شوق ہوتا تھا کہ مجھے منڈی جانا ہے, مجھے جانور خریدنا ہے. والد صاحب کبھی ڈانٹ بھی دیں کہ نہیں تم اپنا پڑھو, لیکن ان ایام میں جب جانور آ جائے تو پھر پورا دن یعنی میرا گزرتا تھا کہ بس اس کی دیکھ بھال کرنی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ والد صاحب نیچے اترنے کی اجازت نہ دیں تو میں چھت سے جانوروں کو دیکھتا تھا. کیا بات ہے, یعنی میرا قد چھوٹا تھا اس وقت, زیادہ بچہ تھا میں ان کی طرح, تو میرا جو ہے وہ دیوار تک نہ میرا منہ نہیں پہنچتا تھا. اچھا تو میں بڑی مشکل سے چڑھ کے اپنی یوں سمجھ لیں کہ ٹھوری کے بل میں اپنا منہ کیا کرتا اور نیچے دیکھا کرتا تھا. اتنی لگن تھی, اتنی لگن تھی کہ یہاں میرا زخم پڑ چکا تھا. جی تو یہ بچپن کی یادیں ہوتی ہیں. ایک رمق اس میں واقع میں ہے کہ مطلب ان جانوروں سے. اور مصعب چونکہ آپ علماء ہی بتاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان بچوں کو بھی آپ اپنی زبان سے بتائیں کہ یہ جانور کوئی عام جانور تو نہیں ہوتا نا؟ جی بالکل, یہ جانور عام جانور نہیں ہوتا, بلکہ جس طریقے سے ویسے تو اسلام میں جو ہے وہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں کہ اگر آپ نے جانور پالا ہے تو اس کا کھانا پینا یہ سارا آپ کو دیکھنا آپ کی لازمی ہے. بہت سے ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ بلی پالنے کے شوقین ہوتے ہیں یا بکرا یا بکری پالنے کے شوقین ہوتے ہیں, تو ان کے کھانے پینے کا انتظام رکھنا وہ ذمہ داری ہے. خاص طور پر سلمان بھائی جس طریقے سے قرآن کریم میں بھی ہے نا, لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد, تو خاص طور پر ہدی کا ذکر ہے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ ہدی جانور ہوتا ہے جو حاجی جو ہے وہ قربان کرتے ہیں, وہ حاجیوں کی شکرانے میں قربانی ہوتی ہے, تو اس کی عزت اس کا احترام کرنے کا اللہ رب العالمین نے درس دیا ہے. تو چونکہ اس جانور کی نسبت بھی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کو, تو یہاں پر بھی دیکھیں کتنا پیارا واقعہ ہے نا کہ ایک ابھی آپ سب سے آپ کے بابا ماما کتنا پیار کرتے ہوں گے, صحیح ہے نا, ذرا سا آپ نظروں سے غائب ہو جائیں تو آپ کو ڈانٹتے بھی ہوں گے, بیٹا کہاں چلے گئے تھے, آپ یہاں رہا کرو, یا آپ ان کے بغیر پوچھے کہیں چلے جائیں تو ان کو کتنا غصہ آتا ہے. ان کا غصہ ان کا پیار اور ان کی محبت ہے, اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے آپ کو جدا نہیں دیکھنا چاہتے کہ آپ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اتنی مرادوں کے بعد, دعائیں کرنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں بیٹا ملا, تو پھر کیا ہوا کہ قربان کرنے کا حکم ہوا. تو شیطان کئی مرتبہ آپ کے آڑے آئے تو آپ نے اسے کنکریاں ماری. آج بھی حجاج جو کنکریاں مارتے ہیں نا تو وہ انہی کی یاد میں ہوتی ہیں. تو اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ بابا اپنی آنکھوں پر پٹی ڈالنا, پٹی باندھ دینا تاکہ آپ مجھے دیکھ نہ سکیں, تو ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے دیکھیں میں تڑپوں آپ کو رحم آ جائے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب قربان کر رہے ہیں تو چھری نہیں چل رہی, تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑے وہ ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین میری قربانی قبول نہ کر رہا ہو. تو آپ نے جلال میں آ کر چھری کو یوں پھینکا اور فرمایا کہ چھری چلتی کیوں نہیں, جب میں تجھے چلاتا ہوں تو تو چلتی کیوں نہیں. حالانکہ چھری کی صفت ہے چلنا, کاٹنا. تو اس چھری نے زبان حال سے یہ کہا کہ اے ابراہیم, اے اللہ کے نبی, آپ مجھے ایک بار کہتے ہیں کہ چھری چل, اور آپ کا رب مجھے 70 بار کہتا ہے چلنا مت. یہ میرے نبی کی بات ہے, چلنا مت. تو اس آزمائش میں اتنا کامیاب ہوئے. تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش, پھر ان کی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا کی آزمائش کہ ابھی بیٹا مطلب جوان ہوا ہے نا, ابھی جوانی کی عمر میں ہے, بلوغت کی عمر میں ہے, تو آپ دیکھیں کہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. لیکن اس کے باوجود جب سیدہ ہاجرہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, آپ نے بھی جو ہے وہ سر جھکا لیا, ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا لیا, پھر اسماعیل علیہ السلام جن کو قربان ہونا ہے انہوں نے سر جھکا لیا کہ آپ اپنا خواب سچا کر دکھائیے, آپ وہ کیجئے جو کہیں گے. قال یا ابت فعل ما تؤمر, اے بابا جان جو آپ کو حکم کیا گیا ہے رب تعالیٰ کی جانب سے آپ وہ کیجئے. لیکن اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی فدیے میں مینڈا بھیجا, تو پھر وہ ذبح ہوا. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول بھی ہو گئی اور اب ذبح بھی نہیں ہوئے. تو ان کی یاد میں الحمدللہ آج ہم قربانی کرتے ہیں. تو قربانی در حقیقت ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے کہ آپ اپنی ذات کو, اپنی انانیت کو چھوڑیں. مثال کے طور بچے آپس میں ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں,
या कुछ खा पी रहे होते हैं, नहीं मैं खाऊंगा, मैं करूंगा, नहीं, आपको कुर्बानी देनी है कि अगर आपका भाई है, आपकी बहन है, ये चीज़ इसको पसंद है, आप आगे बढ़कर वो चीज़ उसे दे दें। इसी तरीके से वालिदैन की इताअत करना इसी कुर्बानी में यानी पोशीदा है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तो उन्होंने सर झुका दिया। ये नहीं कहा कि बाबा जान आप कौन होते मुझे ज़बह करने वाले, मैं नहीं होता, लेकिन उन्होंने सर झुका लिया कि मेरे वालिद का हुक्म है और मेरे वालिद को अल्लाह ने हुक्म दिया तो मुझे सर झुकाना चाहिए। तो ये कुर्बानी अपने अंदर कई कुर्बानियों का हमें दर्ज देती है, तो हमें इस पर अमल करना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और बच्चों देखो, हमारे माँ बाप जब हमें कोई बात कहते हैं, अम्मी कहती हैं, पापा कहते हैं, तो उस बात में हमारी भलाई होती है, वो कभी हमें बुरी बात नहीं सिखाते। पहुंच रहा है तो आपको वो बातें माननी है, ठीक है बच्चों।